ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا، کل یا پرسوں کے اخبار میں خبر تھی کہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ جو چینی مافیا ہے اس کا جو ٹیکس ہے وہ شاید ادا نہیں کرتے یا اس کا آڈٹ کیا جائے، کچھ اس طرح سے انہوں نے بات کی، تنقید کی شوگر مافیا پہ۔ یہ بات سن کے ہنسی بھی آئی۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے اپنے دور حکومت میں شوگر کا ایک سکینڈل ہوا تھا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چینی مافیا یا شوگر مافیا ہے کیا، اور اس پہ بات بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہوں گی کہ اصل میں یہ مافیا جو ہے یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی ہے، یہ تینوں شوگر مافیا ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ شریف خاندان کے، زرداری بھٹو خاندان کے تو شوگر ملے ہیں ان کی، تو وہ تو اس کو ان کے اونرز ہیں۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ ان کی شوگر ملز ہیں، خسرو بختیار کی شوگر ملز ہیں۔ یہ دو لوگ جو تھے یہ عمران خان کی حکومت میں ان کے عہد میں بہت ہی اہم عہدوں پہ فائز تھے۔ جہانگیر ترین نے تو پارٹی بنانے میں ان کی مدد کی، حکومت بنانے میں ان کی مدد کی۔ جہانگیر ترین کے جہازوں کا تو چرچا ہوتا ہے جس میں وہ بھر بھر کے ایم این ایز، ایم پی ایس کو لے کے آتے تھے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ اس وقت عمران خان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا کیا رول ہے اس میں؟ اگر تو ان کو نہیں معلوم تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی نالائکی تھی اور یہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ اگر ان کو معلوم تھا اور اس کے باوجود انہوں نے جہانگیر ترین سے نہ صرف کہ پارٹی کے لیے مدد کی بلکہ اپنے پرسنل اخراجات کے لیے مدد کی، ان کے گھر کا خرچہ بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین چلاتے تھے۔ تو اگر تو یہ معاملہ تھا تو پھر عمران خان نہ صرف یہ کہ وہ نالائق اور نااہل ہیں بلکہ وہ جھوٹے، منافق، دھوکے باز اور احسان فراموش بھی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے کہ جی عمران خان جب یہ اسکینڈل ہوا تھا تو عمران خان نے تو ان کو سزا دی، ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ سزا تو ان کو نہیں ملی، پارٹی سے نااہل ہو گئے تو کیا ہوا، وہ تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے سیاست میں، تو وہ اب بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ پھر عمران خان جب آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا، مافیاز کو ختم کر دوں گا۔ مافیاز کو کہاں پہ ختم کیا؟ سارے کے سارے مافیا اسی طرح سے قائم و دائم ہے، اسی طرح شوگر مافیا بھی ہے۔ عمران خان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو کیوں نہیں سزا دی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جنرل باجوہ جو ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، مطلب عدالتوں کو بھی انہوں نے ہی منع کیا ہوا ہے، میں تو اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اسمبلی میں ووٹ ڈلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ ووٹ ڈالیں، مطلب وہ اپنی اتنی ہیلپ لیسنس وہ کرتے تھے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ اگر عمران خان میں غیرت ہوتی تو اسی وقت وہ استعفیٰ دے دیتے۔ وہ تو دعوے کرتے تھے نا کہ میں ایسا وزیر اعظم بنوں گا جو کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا، جو اپنی جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ خود کرے گا، اسے کوئی فیصلہ کروا نہیں سکے گا۔ تو پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو عمران خان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ میں اتنا اس وقت بے بس ہوں کہ میں کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، اس لیے میں اب ریزائن کر رہا ہوں اور میں اگلے الیکشن میں لوگوں کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بجائے میں لوگوں کی مدد سے حکومت میں آؤں گا اور پھر میں خود اپنی مرضی کے فیصلے کروں گا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا، وہ تو بیٹھے رہے، کرسی پہ بیٹھے رہے جب تک کہ ان کو دھکے دے کے نکالا نہیں گیا۔ انفارچونیٹلی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میڈیا میں بھی لوگ اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے، مطلب کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اگر آپ کو اس طرح سے منع کیا جا رہا تھا یا آپ کو روکا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے، میڈیا آپ کے ہاتھ پہ تھا، تو آپ کے پاس تو پورا ایک سرکاری چینل تھا کمیونیکیشن کا، آپ آ جاتے اور بتا دیتے لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں کیا نا۔ تو عمران خان کا جھوٹ، منافقت اور مفاد پرستی تو یہیں سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو شوگر مافیا ہے نا، یہ تو حکومت میں ہے، شوگر مافیا کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ مطلب پی ٹی آئی کے لیے آپ کہنا یہ آسان ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن اس وقت تو شوگر مافیا حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کس طرح سے یہ جو مافیا ہے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے اس نے سسٹم کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کسی نئی شوگر مل کے لیے حکومت لائسنس نہیں دیتی تاکہ جو اسٹیبلشڈ شوگر ملز ہیں ان کے سامنے کوئی ایک کمپیٹیٹر آ کے نہ کھڑا ہو جائے جو ان کو چیلنج کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح جو بھی شوگر کے معاملے میں جو بھی پالیسی بنتی ہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ شوگر مافیا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب مارکیٹ میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے یا شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، وافر مقدار میں ہو جاتی ہے، یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے مارکیٹ کی، یہ بھی شوگر مافیا کرتا ہے۔ جب شوگر امپورٹ ہوتی ہے یا ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ چاہے جو بھی حکومت ہو اس وقت کی، یہ شوگر مافیا جو ہے یہ وہ فیصلے کرواتا ہے کہ جب امپورٹ کرنی ہے، جب ایکسپورٹ کرنی ہے۔ اسی طرح ان کو بینکوں سے قرضے ملتے ہیں، آسان شرطوں پہ قرضے ملتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ قرضے
قرضے واپس بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کو نئے قرضے ملتے ہیں، ان کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، ان کو سبسڈیز دی گئی ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین جو ہے یہ منافع کماتے ہیں۔ اور اس سارے چکر میں، اس سارے پلان میں جو پروڈیوسر ہے، جو گروور ہے، جو گنا اگاتے ہیں کسان، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کی آپ حالت جا کے دیکھ لیں۔ یہ بات کرنا کہ ہر حکومت آتی ہے اور وہ پھر مافیا کی بات کرتی ہے، اور عمران خان تو سب سے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ذرا زیادہ چلتی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور ان سب کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ قائم ہی شوگر مافیا پہ ہیں۔ مطلب اس ملک میں تو ہر چیز کا مافیا ہے، لیکن شوگر مافیا پہ بات اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ عام انسان کی روزمرہ خوراک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کے تو بہت سے اعداد و شمار ہیں جس کے بارے میں میں کبھی پھر بات کروں گی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو توڑنا ہے تو اس پورے سیاسی اور معاشی نظام کو ڈسمنٹل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جو کرونی کیپٹلزم ہے، یہ جو پوری پولیٹیکل اکانومی ہے، یہ اسی بنا پہ قائم ہے۔ جب تک اس کو ڈسمنٹل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مافیاز ختم نہیں ہو سکتے، یہ عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں مافیاز کے بل بوتے پہ قائم ہیں، مافیاز ان کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان پارٹیوں کی جگہ جب تک آپ حکومت میں نہیں آئیں گے تب تک یہ مافیاز نہیں ختم ہوں گے، یہ پارٹیاں اسی طرح سے اقتدار میں رہیں گی، یہی لوگ جو ہے فیصلے کرتے رہیں گے، اور پھر یہ ہوگا آخر میں کہ نیازی کی طرح کے لوگ آ کے پھر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ان کو کہیں گے ہمارے پاس حل ہے، لیکن ان کے پاس حل تو نہیں ہوگا نا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو خود متحرک ہونا ہوگا، خود آپ کو ایکشن لینا ہوگا، خود سیاست میں آنا ہوگا، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔